اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اقسام وضع سے ہم الحمدللہ مکمل بحث کرنے کے بعد میں آج ہم چوتھے امر کے اندر شامل ہو رہے ہیں، جہاں پر دلالات کی تقسیم تصوریہ اور تصدیقیہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دقت کے ساتھ میں بہت اچھی طریقے سے اس میں غور و فکر فرمائیں، اور جو سوالات ہم آپ کے سامنے پیدا ہو رہے ہیں ان سوالات کو آپ ہمارے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم ان کو اچھی طریقے سے آپ کی خدمت اقدس میں جواب پیش کر کے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ آپ کا کام سوالات کو کرنا اور ہمارا کام جوابات کو دینا ہے۔ آئیے، اس کتاب آپ کے اسکرین کے اوپر ہے، اچھی طرح دیکھیے، ملاحظہ فرمائیں۔ الامر الرابع، چوتھا امر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تقسیم الدلالہ الی تصوریہ و تصدیقیہ۔ دلالات کی تقسیم تصوریہ کی طرف اور تصدیقیہ کی طرف، یعنی گویا بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے دلالات کی تقسیم پہلے ہوئی تھی، ویسے تقسیم اب بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ تصدیق جو ہو رہی ہے وہ دو قسموں کی طرف ہو رہی ہے، یعنی گویا دلالات کی دو قسمیں، یہ دلالت تصوریہ کہلاتی ہے یا دلالت تصدیقیہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تنقسم دلالت اللفظ الی تصوریہ و تصدیقیہ، دلالت لفظ کی دلالت، لفظ کی معانی پہ اظہار کرنا۔ دلالت کا مطلب کیا ہے؟ ایک شے کے ذریعے دوسری شے تک پہنچ جانا، یہ تو کہا تھا نا دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ایسے یہاں پہ کہا گیا کہ جب بھی لفظ کی دلالت ہوگی تو ہمیشہ منقسم ہوتی ہے دو طرف، یہ تصوریہ کہلاتی ہے، تصدیقیہ کہلاتی ہے۔ فالدلالہ التصوریہ، دلالت تصوریہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی بارے میں ہی عبارتن، یہ عبارت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ ان انتقال الذہن الی معنی اللفظ، کہ ذہن منتقل ہو جائے کس کی طرف؟ الی معنی اللفظ، لفظ کے معنی کی طرف۔ ہم نے لفظ استعمال کیا، ہم نے لفظ کہا پانی، میرے منہ سے لفظ پانی نکلا، اس پانی کے لفظ سے آپ کا ذہن منتقل ہو جائے اس پانی کے معنی کی طرف، یعنی پانی کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ ہی عبارتن، یعنی دلالت تصوریہ نام ہے کس بات کا؟ انتقال ذہن کا نام ہے، یعنی ذہن کے منتقل ہونے کو دلالت تصوریہ کہتے ہیں۔ کون سے ذہن کا منتقل ہونا؟ کہاں سے منتقل ہونا؟ کہاں تک منتقل ہونا؟ لفظ سے ہونا، کہاں تک؟ الی معنی اللفظ، لفظ کے معنی تک۔ کیسے؟ بے مجرد سماعہ، فقط اس کو سننے سے۔ کسی نے لفظ پانی کہا، ذہن میں فون آپ کے پانی آ گیا، کہ نہ قلم، دماغ میں قلم آ گیا۔ ہم نے کہا کھانا، دماغ میں کھانا آ گیا۔ ہم نے کہا چشمہ، دماغ میں چشمہ آ گیا۔ ہم نے کہا درس، دماغ میں درس۔ استاد، استاد۔ مدرسہ، مدرسہ۔ ایک لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے، فوراً سنتے ہیں دماغ میں اس کے معنی آ جانا، دلالت تصوریہ کہلاتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وَإِن لَّمْ يَقْصُدْهُ اللَّافِظ، اگرچہ اس لفظ سے اس معنی کا لافظ نے، یعنی بولنے والے نے قصد بھی نہ کیا ہو۔ میں نے کہا میں نے ایک شعر دیکھا، ارادہ میرا کیا تھا؟ میں بولنے والا تھا نا، متکلم میں تھا، لافظ میں تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں نے ایک مرد بہادر دیکھا۔ آپ نے لفظ شعر سنا، ذہن کہاں جائے گا آپ کا؟ جنگل والے شعر کی طرف، چیر پھاڑ کرنے والے جانور کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلالت تصوریہ، کہ لفظ سنتے ہی ذہن اس لفظ کے معنی کی طرف پہنچ جائے، یہ دلالت تصوریہ کہلاتی، اگرچہ میں نے اس معنی کا ارادہ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ کما اذا سمعہ من الساہی او النائم، جیسے کہ اذا، اگر، سمعہ کوئی سن لے اس لفظ کو، اس لفظ کو سن لے، سمع یسمع سمعن، کوئی سن لے اس لفظ کو، کس سے؟ من الساہی، کوئی سہون کہہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا تھا آدمی میں نے روٹی کھائی، کہہ کہ میں نے چاول کھا لیے، تو اس طرح سہو کے ساتھ غلطی سے کہا اس نے، لیکن دماغ آپ کا چاول کو سن کے روٹی کی طرف تو جائے گا نہیں، چاول کا لفظ سن کے چاول کی طرف ذہن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ او النائم، کوئی سوتے سوتے بڑبڑا رہا تھا، سونے والا، تو جو وہ کہہ رہا تھا، جو آپ نے سنا،
ذہن وہیں تک تو جائے گا آپ کا. یہ دلالت تصوریہ کہلاتی ہے. بات واضح ہو گئی؟ آگے بڑھیے. وَأَمَّا الدَّلَالَةُ التَّصْدِيقِيَّةُ، لیکن جہاں بات دلالت تصدیقیہ کی ہے، دلالت کی دوسری قسم دلالت تصدیقیہ. فَهِيَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ، یہ بھی لفظ کی دلالت ہے، مگر کس بات کے اوپر؟ علی، اس بات کو کہ ان المعنی مراد للمتکلم، کہ جو معنی لفظ کے ہیں وہ مراد متکلم بھی ہیں، متکلم نے اس کا ارادہ کیا ہے. وہ مقصود لہو، اور اس معنی کا قصد کیا ہے، لہو اس لفظ سے، یعنی کہ متکلم نے اس لفظ سے اس معنی کا قصد کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب نوعیت یہ ہو تو اس نوعیت کے اوپر جناب علی عنوان یہ سامنے آتا ہے. بات واضح ہوئی؟ یعنی کہ لفظ سے متکلم کے جب بھی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اس معنی سے لفظ سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ عنوان سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فالدلالۃ الاولی، پہلی دلالت کون سی دلالت؟ دلالت تصوریہ. دلالت تصوریہ جو ہے تحصل بالعلم باللغہ، یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ انسان کو جب حاصل ہوتی ہے جب انسان ایک لغت کا عالم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اس کو. اگر کوئی انسان علم لغت رکھتا ہے تو اس کو فوراً حاصل ہو جائے گا. مثلا عربی میں پانی کو ماں کہتے ہیں. میں نے کہا مائی، سوتے میں نے کہا مائی، سوتے میرے منہ سے نکلا مائی. یا میں نے کھانا کہا، میں نے اکل، آکل، خبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو. اب میں نے خبز، اگر آپ عربی جانتے ہیں تو فوراً سے اچھا یہ روٹی کو کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. فالدلالۃ الاولی تحصل بالعلم باللغہ، تو یاد رکھیے یہ دلالت اولی، پہلی دلالت، دلالت تصوریہ، یہ حاصل ہوتی ہے انسانوں کب؟ جب انسان لغت کا عالم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ لغت کو جانتے ہوں گے تو فوراً حاصل ہو جائے گا. فوراً میں نے کہا لفظ خبز زبان سے نکلا، میں سو رہا تھا، مگر چونکہ آپ عربی جانتے ہیں سمجھ جائیں گے یہ روٹی کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اما الثانیہ، لیکن جہاں دوسری بات دلالت تصدیقیہ کی بات ہے، فتتوقف علی امور، تو یاد رکھیں یہ دلالت جو ہے کچھ امور پر موقوف ہوتی ہے. میں کہوں شیر تو جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی سمجھیں تو دلالت تصدیقیہ ہے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب کچھ امور پائے جائیں گے. جب تک کہ وہ امور نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے. جیسے ہوتا بھی ہے، ممبر میں بیٹھے ہوئے آپ نے خطاب کرنا شروع کیا اور آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھیے، کوئی ایک لفظ ادا کیا آپ نے، مجمع نے بہت داد دی، آپ نے زومانی لفظ بولا، آپ نے فوراً کر دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں پر لفظ کچھ اور پہنچانا چاہتے، مجمع کچھ اور سمجھ رہا ہے. انہیں دلالت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. لفظ جب بولا جاتا ہے، لفظ جب بولتا ہے 4 قسمیں ہوتی ہیں. یہ دلالت کتبی ہوتی ہے، دلالت لفظی ہوتی ہے، یہ دلالت ہے یہ حقیقی ہوتی ہے. یہ دلالت جو ہوتی ہے اس میں 4 قسمیں سامنے آپ نہیں. بھائی لفظ کی دلالت ہوگی تو اپنی جگہ پر ہوگی، اشارے کی دلالت اپنی جگہ پر ہوگی، اشارے کے ساتھ میں کسی اور 4 قسمیں سامنے، مگر 3 غلط ہیں، ایک صحیح ہے. واہ واہ سبحان اللہ، 3 غلطوں کو ایک صحیح ہو گئے. آپ نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، متکلم جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھانا ایک الگ مرحلہ ہے. وہ اما الثانیہ، جہاں تک دوسری والی دلالت کا مسئلہ ہے، فتتوقف علی امور، تو یہ کچھ امور پر موقوف ہوتی ہے. الف، پہلی منزل، ان یکون المتکلم عالما باللغہ، پہلی منزل متکلم لغت کا عالم ہو، جو بولنے والا ہے وہ لغت کا عالم ہو، وہ جانتا ہو اس لفظ کے یہ معنی ہے. اب وہ کوئی لفظ کہے، ایک بات. دوسری بات، ان یکون فی مقام البیان والافادہ، متکلم جو مقام بیان میں ہو، وہ بات کو بتا رہا ہو، سمجھا رہا ہو، افادہ فائدہ دے رہا ہو اپنی بات سے، کوئی بتانا چاہتا ہے، کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے آپ کو، تب وہ کیا ارادہ کر رہا ہے وہ سمجھنا. 2 باتیں ہوئی. جیم، ان یکون جادا لا حاضلا، وہ سنجیدہ ہو، متکلم جو ہے وہ سنجیدہ ہو، لا حاضلا، مزاح نہ کر رہا ہو. ورنہ اگر کوئی انسان مزاح کر رہا ہے تو اس کی بات مزاح میں اڑ جائے گی، پھر وہ لفظ اس نے کہیں کہا کچھ اور سمجھ میں آ رہا لوگ.
سنجیدہ ہونا چاہیے. دال اللہ ینسب قرین علی خلاف المعنی الحقیقی، معنی حقیقی کے خلاف کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو. یہ کیا مطلب؟ اس کو یوں سمجھیے آپ نے، شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی جنگلی جانور. میں نے کہا، اب دیکھیے میں نے کیا کہا، آپ کے پاس میں، ارے آپ یہاں کھڑے ہیں، میں نے ابھی حمام میں نہاتے ہوئے ایک شیر کو دیکھا. کیا سمجھیں گے آپ؟ حمام میں نہاتے ہوئے ایک شیر کو دیکھا، آپ سمجھیں گے کہ ہاں یقیناً کوئی مرد میدان ہے، کوئی مرد بہادر ہے، کوئی مرد شجاع ہے جو نہا رہا ہے. کس بات سے سمجھا آپ نے؟ لفظ شیر کے ساتھ میں نے حمام اور نہانا کہا، اس لیے جنگلی جانور حمام میں کیا کرے گا آگے؟ وہ نہائے گا جنگل میں، حمام میں کیا کرنے آئے گا؟ حمام کا مطلب جسے پتا ہو کہ یہ نہانے کی جگہ ہے، کوئی وہاں نہانے آ رہا ہو، جان بوجھ کے پہنچا ہو. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حمام میں نہاتے ہوئے شیر کو دیکھا، تو فوراً یہ قرینہ بن گیا اس بات کی طرح کہ شیر کے معنی حقیقی معنی نہیں ہے جو جنگلی جانور کے. شیر کے معنی ہے مرد شجاع، جو مجازی معنی ہے. یہی یہاں کہا گیا اللہ ینسب قرینہ، کوئی قرینہ نصب نہ ہو، کوئی قرینہ قائم نہ ہو. کس بات کے اوپر؟ علی خلاف معنی حقیقی، معنی حقیقی خلاف جو موجود ہو. بات واضح ہوئی انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد مزید ہم گفتگو آگے رکھیں گے. آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے رہیے اور محسوس کرتے رہیے، لکھتے رہیے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.